میرے اور آپ کے آقا و مولا کی بات آئی تو پھر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو. 4 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پورا ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا. اور جڑے مولوی صاحب گھر پڑھانا آتے تھے اعلیٰ حضرت، وہ ایک دفعہ ایک لفظ تھا جس کے اوپر زبر تھی، تو قاری صاحب زیر پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت زبر ہی پڑھتے تھے، پھر زیر پڑھاتے اعلیٰ حضرت زبر پڑھتے. آپ کے دادا نے کہا پتر جی میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں مجھے پڑھ لے. جب تحقیق کی گئی وہ زیر نہیں تھی زبر ہی تھا. اعلیٰ حضرت کو پڑھاتے قاری صاحب، ہاں جی اعلیٰ حضرت کو پڑھانے کے لیے آتے، ایسا لگتا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. ہاں جی آتے پڑھانے تھے لیکن لگتا ہے سی کہ اعلیٰ حضرت پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس. ایک دن قاری صاحب نا جب دیکھا نا آپ کے دادا ابو بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نا ایک سیر تے لے گئے، کہن لگے سچی سچی دس تیرے کو گل پوچھنا، سچی سچی دسی جھوٹ نہ بولی. قاری صاحب بولو. تو کہن لگا پتر سچی سچی دس تو کدھر جن ہے یا فرشتہ ہیں کی چیز ہیں؟ کدھر جن یا فرشتہ تو نہیں. جی آپ نے فرمایا نہیں، نہ میں جن ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے میں حضور کا غلام ہوں. تو فرمایا پتر پھر تو انج کیویں یاد کر لینا ہے؟ آپ نے فرمایا بس قاری صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جڑے بندے نو حضور دے عشق واسطے چن لوے. ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا. دنیا تے ایڈے ایڈے مولوی آئے تے ایڈے ایڈے پیر بھی آئے تے آندے رہن گے. ہاں جی حکومت کے چمچہ گیریاں بھی کی. ہاں جی آپ کے جناب اسمبلی کے اندر ایک شخص جو بڑا پیر ہے اور جو ہے وہ مذہبی امور بھی ہے، اس وقت اس کو وزارت بھی ہے، وزیر بھی ہے، انہوں نے جناب لے ہو کے اعلان کیتا اسمبلی دے کہ جناب جس طرح کا تعلق جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا حضور کے ساتھ ہے، اس طرح کا تعلق نہ کسی مولوی کا ہے نہ کسی پیر کا ہے. ایک وزارت کے لیے ہاں جی ایک وزارت واسطے کھڑے ہو گئے، سدا وزیر تے نہیں نہ رہنا جی، ایک نہ ایک دن تے کرسی چلی جانی. 5 سالوں واسطے وزیر بن گئے تے تسی ایڈا وڈا خبیث دا تعلق حضور کے ساتھ. ہاں جی جس طرح احمد رضا کا تعلق ہے قیامت تک انج کہو نا، اس طرح احمد رضا کا تعلق حضور کے ساتھ ہے قیامت تک انج دا تعلق کسی دا بھی نہیں ہونا. جی گل تے سمجھ آندی ہے نا. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، تسی اسمبلی کھلو کے انج گل کرنی سی نا. اس طرح تسی کہہ سکتے سی کہ جناب جس طرح پرائم منسٹر کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے نا، اس طرح کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. پھر تو ساری گل بھی سمجھ چاندی کہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں جی تسی پیر بھی صداؤ، ہاں جی کہ جناب اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی کہلواؤ، تے جناب سارا کچھ کر کے تے تسی ایڈی وڈی خباثت کرو، تو پھر سانو بریلی دا تاجدار تمہیں پھر تہاڈا پرائم منسٹر مبارک ہوئے، سانو پھر سانو احمد رضا مبارک ہوئے. بڑے وڈے وڈے پیراں نے جناب اعلیٰ حضرت دے بارے گل کیتی. ایک پیر دا میں کل کلپ سن رہا کہنے لگیا جناب دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں ہم احمد رضا کے بعد اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو اس کے بعد سنی ہیں. احمد رضا سے پہلے جو تھے وہ سنی نہیں تھے حل کرنے واسطے. ہاں جی اپنا بغض ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی دکانداری تو چل رہی نہیں ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جو پوری زندگی اہل سنت کے نام پر کھاتے رہے، اسی تے خیر جڑے تھوڑے داتا صاحب ایسی ہوتے ہے ہی سی کہ دربار شریف ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جڑے سنیاں دا نام دا لیبل لاندے سی. ہاں جی تو رافضیت کی طرف مائل سی. ہاں جی اس دور کے اندر ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اگر تحقیق کی ضرورت ہے تو وہ صرف بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی ضرورت ہے. جتھے اعلیٰ حضرت نے جو بات ہمیں کہہ دی ہے بس وہ ہمارے لیے وہی سارا کچھ ہے. ہاں جی احمد رضا جو بات کر کے چلا گیا قیامت تک بات جو سننی ہے وہ احمد رضا اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوگا. جنہوں اعلیٰ حضرت کی بات سے اختلاف ہے ہماری نظر میں وہ سنی ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی نائب غوث اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب وچ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو نا سبحان اللہ. ہاں جی آپ کی بارگاہ میں جب حضور سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک سوال کیتا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے عرض کی حضور ہر بندے دا نائب ہوتا ہے تو تہاڈا نائب کیڑا ہے؟ ہاں جی تہاڈا نائب کون ہے تاکہ ہم جا کے اس کی زیارت کر سکیں؟ فرمایا بریلی ٹر جا، احمد رضا میرا نائب ہے اس وقت.
جڑا نائب غوث اعظم ہو حضور غوث پاک جتنے ہی ہے میاں شیر ربانی جس کو کافر دیکھتے تھے میاں صاحب نے صرف ویندے سی سکھ جو تھے نا وہ صرف میاں صاحب نے ویندے سی میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھتے تھے جس کی نظر میاں شیر ربانی کے چہرے پر پڑ جاتی تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی صرف چہرے کو تو انہوں کو پوچھتے سی یار میاں صاحب نے تو تمہیں کوئی گل بھی نہیں کی تے انہوں نے کیا بھی نہیں کلمہ پڑھو تے تسی کلمہ کیوں پڑھ لیندے ہو تے سکھ کہندے ہوندے سی یار جس محمد دا شیر ایڈا سونا ہے وہ آپ محمد پتہ نہیں کڈا ہی سونا ہوندا ہوئے گا وہ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی 7 سال کا بیٹا ایک عورت کا ہو گیا گونگا تھا زبان سے بول نہیں سکتا تھا وہ اٹھا کر جو ہے وہ میاں صاحب کے دربار میں لے گئی کہنے لگی حضور جی میاں صاحب ہے بولتا نہیں ہے آپ نے سامنے بٹھایا 7 سال ہو گئے تھے وہ گنگا تھا بولتا نہیں تھا بول نہیں سی سکتا کسی نے کیا ٹر جا تو دوسرے 2 نمبر پیرا کو لے جاندی رہی ہیں کدے میاں صاحب کو لے بھی ٹر جا جدے میاں صاحب کو لے تے کہنے لگی حضور بولتا نہیں ہے آپ نے اس کو سامنے بٹھایا فرمایا پتر بولتا کیوں نہیں ہے تے وہ کہنے لگیا حضور آج تکر کسی نے بلایا ہی نہیں آج تکر کسی نے بلایا ہی نہیں جب بلایا ہوتا تو حضور میں کیوں نہ بولتا وہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو پتہ لگیا نا نائب غوث اعظم اعلیٰ حضرت نے تے میاں صاحب بھی تو چھڑ کے بریلی ٹر گئے ہاں جی بریلی احمد رضا کی زیارت کرنے کے لیے اور وہاں جا کر جب پیغام بھیجا نا اعلیٰ حضرت کے میاں صاحب آئے نا تو ملن واسطے تے احمد رضا نے کہا اچھا ذرا ٹھہرے میں آتا ہوں تے میاں صاحب نے اکھاں بند کیتیاں تے میاں صاحب وجہ دے آ گئے بے ہوش ہو گئے تے جدے ہوش آیا تے آپ دے مرید جڑا خاص سے انہیں پوچھا حضور تسی کی ویکھیا بے ہوش کیوں ہو گئے اکھاں بند کیتیاں تے مراقبہ فرمایا آپ نے فرمایا بیلیا میں کی دساں میں صرف اکھاں جلے بند کیتیاں نا میں کہ احمد رضا اس ٹائم کی کر رہا ہے فرمایا پتر بیلیا میں تینوں کی دساں جدوں میں اکھاں بند کیتیاں تے میں کی ویکھیا انہیں کہا حضور کی ویکھیا فرمایا میں ویکھیا کہ احمد رضا حضور دا کلام لکھ رہا سی تے حضور نال بیٹھ کے احمد رضا نے اپنا کلام لکھا رہا سی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 6 سال فیض جاری رہے بودنا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا ہاں جی اے جی اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر دے وچ اعلیٰ حضرت نے ایک بہت بڑے مجمع میں حضور کے محفل میلاد کا ذکر عطا فرمایا جی اعلیٰ حضرت نے حضور دا ذکر کیتا تو حضور دا ذکر جی میں اسی کرنے احمد رضا نے ذکر نہیں کیتا حضور کی جب بات ہوتی تھی تو اعلیٰ حضرت ایسے نہیں اعلیٰ حضرت قیامت تک رہنج رہنا ہے جی سانو کسی تحقیق دی کیوں نہیں ضرورت اس لیے کہ ہم جو آج کے نیم رافضی بڑے بڑے مولوی پیر اپنی تحقیقاں پیش کرتے ہیں نا کہ ہماری تحقیق یہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم یہ کہتے ہیں تو اپنی تحقیقاں اپنے کول رکھ ہمیں تمہاری تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے تو بریلی کے تاجدار کی ہے سنیوں کو صرف یہ ہونا چاہیے اور کسی کی طرف بھی نہ جائیں صرف سنیوں کو جب بھی ضرورت پڑے کسی مسئلے کے اندر وہ کوئی گل ایسی چھڈی نہیں جڑی اعلیٰ حضرت نے بیان نہ کیتی ہوئے کوئی ایسا مسئلہ بیان کیتا ہی کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے حل نہ کیا ہو آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں اگر جانا ہے تو بریلی شریف جائیں اگر جانا ہے تو احمد رضا کے قدموں میں جائے اور سنی وہی رہ سکتا ہے جڑا اعلیٰ حضرت کے قدموں نہ لگ گیا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار کے قدموں لگے جا کے ہاں جی ہم احمد رضا کا کیوں ادب کرتے ہیں احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے جسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار سے پار ہے ہاں جی سانو کسی کی تحقیق جدو رضا دا نہ آ گیا بس اپنا سر جھکا لو پھر اپنی تحقیقوں کی ضرورت ہے ہاں جی جدو اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے وہ تو سفر ہم بیان کریں تو جو عاشق ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا سفر بیان ہوں ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور نال پیار کنا کیتا ہاں جی جب وہاں پہنچے تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ خاص تھے ان کے گھر میں قیام کیا ہاں جی تو پھر تہجد کا آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ادھر مسلسل روتے رہتے تھے اکھیں چوں آنسو آ رہے ہیں جناب آنسو میں کیا حضور ٹھیک ہے میں تھوڑا مرید ہے گل کرنی بنتی نہیں ہے لیکن میں حضور تھوڑے نال گل کرن لگیا کہ تسی 1 منٹ تے اپنے آنسو بند کر دیو
तुसी मुसलसल रोई जा रहे हो सरकार। जब का वक्त हुआ तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे आला हज़रत ने उठाया, मुझे आला हज़रत ने उठाकर फरमाया चलो आओ। मैंने कहा देखा, कहते हैं आला हज़रत ने सरकार का कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही हैं जी। जो 2 नंबर मौलवी पूरी ज़िंदगी आला हज़रत के टुकड़ों पर जनाब आला शमशीर आला हज़रत कहा गया उस बंदे को। पिंडी का एक मौलवी है, नाम मैं उसका नहीं लेना चाहता जनाब, पूरी ज़िंदगी एक शाह साहब हैं, सैयद थे वो, आज तक हुजूर आला हज़रत का नाम पे पलते रहे आज तक हैं जी। आला हज़रत तो थोड़ा जा भी दाएं बाएं हो जाओगे हैं जी, बड़ा पीर सुन्नियों का मुनाजरे इस्लाम सी, पूरी ज़िंदगी मुनाजरे करते रहे। लेकिन तुम्हें पता है कि दाता साहब है तो लोगों ने जुतियाँ मारियां हैं जी, दाता साहब ने कबूल नहीं किया हैं जी। हुए पूरी जिंदगी शमशीर आला हज़रत के अंदर होते, आला हज़रत नजरियात तो हट के जनाब रावजिया भी जाके गोद बहते हो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बकवास कर दो। तुम्हें पता नहीं है ये दाता साहब का स्टेज है जी। इत्थे हर बंदा जड़ा नत्तू जड़ा भी आवे आके जड़ा गल कर सके, नहीं, यहाँ पर जिसकी बात होगी वो जो आला हज़रत के नजरिए की बात करेगा वही बात कर सकेगा। हाँ जी, आले सुन्नत व जमात अब बेदार हो चुके हैं, अब सारे दी नहीं चलनी हैं जी। अब जिसकी चलनी है वो बरेली के ताजदार की चलनी है। आला हज़रत ने बस गल खत्म कर दी थी, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम हैं जी, बस खत्म। आला हज़रत ने जब बात कर दी, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं जब बाहर गया ना तो आला हज़रत ने पूरा कलाम लिखा हैं जी। आपने फरमाया वो देखो ज़ियारत नहीं, ज़ियारत पहले मैं भी ये कहता था, फिर जाके मुझे इस मसले की समझ आई कि आला हज़रत ने ये शेर क्यों लिखा हैं जी। ये तेरी बात कौन पूछे ए रज़ा, तेरी बात कोई क्यों पूछे ए रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यहाँ हम कहते हैं बड़े बड़े नाथखां भी बड़े बड़े पीरा ने क्या जनाब, ये जो लफ्ज़ कुत्ता है ना हाँ जी, कोई शैदा कहता है, कोई जनाब कुछ कहता है, तुझसे 80,000 फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं हैं जी। मौलाना अमजद अली साहब आप बैठे हुए थे तो एक नाथ खान ने ऐसे ही पढ़ा, तुझसे शैदा, आपने फरमाया ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे ही पढ़ो जिस तरह अहमद रजा ने लिखा है। अहमद रजा ने किसी दुनियादार के सामने तो गालिब नहीं ना की थी, और अहमद रजा ने अगर कुत्ता कहते हुजूर के सामने आ गया ना, ऐसे गल का तो मुल पे आला हज़रत दा हैं जी, इसी बात का तो मुल पड़ा ना आला हज़रत दा, ऐसे गल पूरी नात लिख छड़ी। फरमाया कोई कौन पूछे तेरी बात है रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। जब इंज गल की थी मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मुझे सरकार के रोज़े अनवर की कसम है, मैंने खुद रोज़े की जालियों को जो है ना वो खुलते हुए देखा है और हुजूर को आते हुए देखा है अहमद रजा को मिलने के लिए, मैंने आंखों से देखा। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं को पकड़ा हुआ पाँव के अंदर पड़े होते, जिन्ना सरकार दे पैर फड़े होने वो कोई दाएं बाएं नहीं जाते, उन्होंने सरकार दे कदमां तिकर लैके जाना है। सानू तुहाडियां तहकीकां की जरूरत नहीं है, अपनी तहकीकां अपने कोल रखो, असी सारियां वलेट के तहकीकां तुहाडे मुंह ते मारने हैं, गल वही करने हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं, और करो मदहे आहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं हैं जी। गल्ला कर दिन किल के रजा है खंजर खून खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। आला हज़रत किल के रजा है खंजर खून बार, साढ़े कलम की कर देना जनाब स्याही पींदे ना स्याही ले देना, किल के रजा है खंजर, आला हज़रत का जो कलम है ना खंजर है, तो साढ़े जड़े कलम ने की कर देन जनाब हैं जी स्याही नाल लिख देन, तो आप फरमांदे खंजर किल के रजा है खंजर खून खार बरकबार। आला हज़रत का खंजर खून पींदा है, आला हज़रत का खंजर, और हमारा ऐसा ऐसा चलता है, तो फरमाया खंजर खून खार बरकबार। आला हज़रत फरमांदे कि हुजूर दी शान किवें लिखदा है, फरमाया इन्नी तेज बिजली भी नहीं चलती जिन्नी तेज आला हज़रत का कलम जो है वो हुजूर की शान बयान करता है, इतनी देर में किसी का दिमाग नहीं चलता। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब बहार शरीयत, तुम्हें पता है बड़े बड़े जनाब पहले हकीम सन, आप दे वालिद आपको लैके आ गया आला हज़रत को लेके हुजूर इनू भी आलिम बनाओ, तो आपने उनको बात किया, आपने फरमाया यार तू रोज़ जड़ा ना लोगों दी बीमारियां चेक करना है, तो तू वेखना पेशाबां दे टेस्ट करना है हैं जी, यूरिन टेस्ट करना है, तू सवेरे सवेरे उठ के एक काम करना है। फरमाया तो अहमद रजा के पास आ जाओ, जब तुम सुबह उठोगे या कुरान पढ़ोगे या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ोगे। फिर मौलाना अमजद अली आज़मी आपके पास आए, 40 साल आला हज़रत के पास रहे हैं मौलाना अमजद अली आज़मी, कितने साल है, बड़ी वड्डी गल करन लग्या मैं, 40 साल आपके पास रहे हैं। फरमांदे 40 सालों दे विच मैं आला हज़रत की जुबान चो एक बारी भी दुनिया की गल नहीं सुनी, जदों भी गल सुनी है सरकार की गल नहीं सुनी।
جب بھی بات انہیں جانا انہیں مانا. اسی کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت جناب. ہم بات کرتے ہیں حضور کے بارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جائے تو لوگوں نے منہ اٹھ جاندے کہ جناب یہ کیا ہو گیا, حضور کا نام لے لیا. اعلیٰ حضرت آپ جہاں جاتے تھے جدھر جاتے تھے ایک ہی گل ہوتی سی یار 6 سال دی عمر دے وچ ایڈے وڈے مجمع چ خطاب کیتا اعلیٰ حضرت. 13 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت نے مسند تدریس پہ بیٹھے اور آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا. اور فتویٰ اعلیٰ حضرت انج نہیں سی دیندے جناب کہ کوئی آ گیا تھے. آپ جب بھی بات کرتے تھے جدھر دیکھتے تھے اگر اعلیٰ حضرت کا اٹھنا دیکھو تو حضور کی سنت کے مطابق ہے, بیٹھنا دیکھو تو حضور کی سنت کے مطابق ہے. اعلیٰ حضرت جو سوندے سن نا جی جو سونے کا انداز ہی اس طرح تھا. آپ اپنے بازو اور ہاتھ اس طرح رکھ کے سوتے تھے جس طرح نام محمد لکھا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا تھا اگر احمد رضا کا دل کاٹ کے دیکھ لو نا ایک پاس لا الہ الا اللہ لکھا ہوئے گا تو دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوئے گا. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. آپ نے حضور کی شان ایسے نہیں بیان کی جی. آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں جناب جی. ایک جناب مولوی نے حضور نے یتیم کیا چھڑیا جی. کی کیا چھڑیا یتیم کیا چھڑیا. اعلیٰ حضرت فرمایا کافر ہو گیا جی. آج گل کر دینا حضور کے بارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی. اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا نا جی. اعلیٰ حضرت کو تو پڑھتے ہیں صرف نوٹوں کے لیے جی. جناب جاڑی منا نات خان تو جناب ایک عالم دین پوری زندگی آپ کی مسجد کی خدمت کرتا ہے. ان کی کتنی تنخواہ. ایک داڑھی منا نات خان ہے اور جناب اعلیٰ حضرت کی وہاں کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے جناب. یہ شیر حاجی صاحب کے لیے, یہ فلاں صاحب کے لیے, فلاں صاحب کے لیے. اور پیسے بھی سوٹنے ہوتے جناب 60,000 روپے اس کی فیس بھی ہے. ان کی داڑھی بھی نہیں ہے جی. جناب نماز کدے بھی نیڑے گیا انہیں اعلیٰ حضرت کی گل کرنی انج کہنا سی حضور اقدس. آخو سبحان اللہ, آخو زور سے سبحان اللہ, آخو اور زور سے سبحان اللہ. اقدس کا معنی ہے یہاں دل پھٹ جاتے ہیں. مولویوں نے پتہ ہی نہیں ہے اقدس جڑا ہے قدوس سے بنا ہے تو قدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے جی. یہ کسی اور کا نام نہیں, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اینج بیان کرو جی حضور کی شان اینج بیان کرو جی اعلیٰ حضرت نے شان بیان کی تھی. فرمایا تو حضور نے یتیم کیا چھڑیا کمینیا تیری اور جڑے جناب تیرے منہ کوئی گل نہیں آئی گل اینج کرنی سی حضور اقدس. زور دی بولو سبحان اللہ. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی شفیع شافی غنی عزیز ذلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفاضل جلیل الافضال رفیع المثل ممتن الامثال کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شفیع روزے جزا دافع جملہ بڑا ابو گلے انبیاء جان دل اسفیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جسمی تیرے جان نثار بے شمار جسمی تیرے جان نثار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا یہ ہیں جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. جب وڈے وڈے وک گیا سی نا وڈے وڈے مولوی تے وڈے وڈے پیوس رام جناب گاندھی نے کے پاسے بٹھایا گیا مسجد دے وچ. جس طرح آج بڑے بڑے پیر اور مولوی جناب یہ ہمارے جناب ہم اگر ان کے ساتھ تعلقات توڑیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہاں جی. اور اقبال نے کہا تھا نا ہاں جی مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ غلاموں کو سکھاتی نہیں ہے غلاموں کو غلامی کے آداب اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا. آپ نے کہا تھا نا انہوں نے جناب انہوں نے کہا حضور دی گل آئی تو جناب انہوں نے وہ نہیں جی ایسے نہیں کرنا چاہیے او جی ٹھیک ہے ہمارے حکمران بڑے ہیں جناب ایسے ہیں ویسے ہیں ہاں جی. کسی نے کیا چھڑیا ایس تو بڑی کی گل ہونی ہے. مسجد جناب دلی کے چاندنی چوک میں بڑی مسجد جامع مسجد کے اندر ایک طرف قرآن رکھ دیتا جاوے تو دوسری طرف ہندوؤں کی کتاب گیتا نو رکھ دیتا جاوے تو اندر تے بھی پھول چڑھائے جاون تے اندر تے بھی پھول چڑھائے جاون تے جناب اوتھے کہہ رہے ہون جناب یہ گیتا تو کتاب ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور جو قرآن پاک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. لعنت توڑے تے اوتھے احمد رضا تمہیں پھول پاؤں گا ہاں جی اس وقت میں تو پھول جانا چاہتے
فرمایا جسے جب یہ کہا جا رہا ہو کہ علماء اور حضور کی قبر انور کو جناب مسمار کرنے کی جناب سارے روزے ٹھائے جاتے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب حضور مار کر مٹی میں مل گئے کہ اعلیٰ حضرت ان پھول باندھے. ہاں جی اعلیٰ حضرت نے پھر یہی کہنا تھا نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. ہاں جی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا تسی احمد رضا نال گل سرکار دے بارے گل کر دیو کسی نے جناب حضور دے کپڑوں میں مٹی لگی. فرمایا تسی مرو گے حضور کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی. ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. ہاں جی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہاں جی اعلیٰ حضرت نے کوئی چھڈی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ہیں جی تیرے تو عیب تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہاں جی اعلیٰ حضرت بارک آپ نے اتنا مقام پتہ کتوں ملیا. آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا جیڑی بھی گل کرتا سی نا آپ مسئلہ دس کے کما پھرا کے گل حضور تے ہی آ کے ختم کرتے سی. گل حضور سے شروع کرتے تھے گل حضور کی ختم کرتے تھے. کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا آپ سے مسئلہ پوچھا گیا جناب کتے کے نجس العین ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے. کتے دا جھوٹا کی ہے کتے دے پسینے دے بارے کی حکم ہے کتے نو قتل کر دیو تو پھر کی حکم ہے. آپ نے ابو حنیفہ کے اقوال نقل کیے احادیث نقلیں کی سارا کچھ متون ہے. احادیث نقل کرنے کے بعد بیان کر کے جو آپ نے عربی میں مختصر خطبہ لکھا نا آپ نے فرمایا بھائی کتے کے بارے میں یہ حکم ہے کتے کا پلیت ہونا یہ ہے کتے کا نجس ہونا یہ ہے. اگر کتا کسی کو جناب کتے کو مار دو تو یہ ہے اس کے پسینے کا یہ سارا کچھ بیان کر کے اب احمد رضا جواب دینے لگا ہے. فرمایا قال احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ لہ وحقق عملہ. آپ نے فرمایا کتے کے بارے میں یہ ہے وہ ہے. فرمایا اچھا کتے کے بارے میں کتے کا مسئلہ یہ ہے. ہاں جی سارا کچھ بیان کر کے آپ نے فرمایا احمد رضا المحمدی السنی الحنفی البریلوی القادری غفر اللہ لہ وحقق عملہ. ہاں جی اب کتے کے بارے میں جو ہے یہ در رسول پاک کا کتا ہے در حضور کا یہ کتا ہے. اب کتے کی وضاحت کرنے لگا ہے. ہاں جی کرومت یہی کہتی ہے بلبل باغ جناح رضا کی طرح کوئی سحر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی ہے طبع رضا کی قسم رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا. فیض رضا زور لو فیض رضا اس کو محبت اس کو محبت زور لاؤ زور اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.